تو میرے بھائیوں پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام ہیں اور کوفے والے کامیاب ہو گئے. ابن زیاد کامیاب، شمر کامیاب اور حسین ناکام. نعوذ باللہ. میں تو آج کے ذہن کی ترجمانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. پھر وہ ناکام چلے گئے اور وہ جھنڈے گاڑ گئے، فتح کے جھنڈے گاڑ گئے. لیکن آپ جانتے نہیں، ہم نے کبھی بھی حسین کو شکست خوردہ قرار نہیں دیا. حالانکہ مجھے خیال آتا ہے بھائی ہم تو دھکے کھا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، عورتیں پردہ کر رہی، تاجر حلال کما رہا، جھوٹ سے بچ رہا، زنا سے نوجوان بچ رہا، گانے سے بچ رہا، سود سے بچ رہا، اس لیے کہ یا اللہ جنت دے دے، اللہ راضی ہو جائے، دوزخ سے بچ جائیں. ہم تو ساری چکی اس لیے پیس رہے ہیں کہ اللہ جنت میں پہنچا دیں. یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی بشارتیں ماں کی گود میں تھے اور مل گئی تھی. ہم اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ہم دوزخ سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اپنے نانا نے سے سن لیا کہ میرا بیٹا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں. ہم نے کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. ایک دفعہ آپ گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ کے، تو حضرت علی سوئے ہوئے، بچے بھی سوئے ہوئے، آپ اگر بیٹھے ہی تھے کہ حضرت حسن کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا ماں پانی دو. تو حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے ہمارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، سامنے گھڑے میں پانی پڑا تھا، پانی نہیں لیا. سبحان اللہ، پانی نہیں لیا. باہر سے ہمیں ایک بکری کھڑی تھی، اس میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا، شاتن بکی، جس بکری کا دودھ خشک ہو چکا. تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایک دم سارے تھن دودھ سے بھر گئے. تو آپ نے تازہ دودھ نکالا، بڑا گلاس بھر کے اندر آئے. اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے. تو وہ پھرتیلے تھے بڑے بھائی کی نسبت، وہ بڑھ کے آگے آ گئے، لینے لگے. آپ نے کہا پیچھے ہٹو، تھوڑا سا ڈانٹ کر کہا پیچھے ہٹو. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے محبت زیادہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے دونوں ہی پیارے ہیں، پر پہلے حسن نے مانگا تھا، پہلے اس کو دوں گا، پھر بعد میں اس کو دوں گا. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں کو دودھ پلایا. اور واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرت حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور ان دونوں کی شباہت بھی ایسی تھی کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. تو پھر آپ نے دونوں کو دودھ پلا کر پھر ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے علی، ہم پانچوں کے پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے. یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ پچھلا آپ کو بتایا کہ اگلی بات آپ کو واضح ہو سکے کہ اب اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والوں کی مان لیتے، ٹھیک ہے بھائی ہم خورما ہم ثواب، دین بھی دنیا بھی ہے، دین بھی دنیا بھی، آج کل کہتے نہیں دین بھی دنیا بھی، نماز بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو، نماز بھی پڑھو جیب بھی کاٹو، ہے دین بھی دنیا میں، نماز بھی پڑھو شادی پہ ڈھول بھی بجاؤ کنجریاں بھی نچواؤ، دین بھی دنیا بھی. تو اب اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کرتے ہیں یار ٹھیک ہے بھائی میری جنت کی بشارت ہو چکی، جنت بھی پکی اور کھری ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ذبح کروانے کی، اولاد میری آنکھوں کے سامنے کٹ جائے مجھے کیا ضرورت. اگر ہاں ٹھیک ہے میں تیار ہوں تو دین بھی بچ جاتا اور دنیا بھی بچ جاتی. انہوں نے کہا واللہ لا اضع یدی علی ید الفاسق الجبار، مجھے میرے رب کی قسم میں یہ ہاتھ ظالم اور جابر حکمران کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میری گردن کاٹ دو یہ مجھے منظور ہے، لیکن میں اللہ کے دین پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. سمجھوتا نہیں کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے ساری اولاد کو کٹتے دیکھ لیا، اپنے بھائی کے بچے کٹے، چچا زاد بھائی کے 17 یا 23 یا 14 3 روایات ہیں، حضور کے خاندان کے آدمی آنکھوں کے سامنے ایسے ذبح ہو رہے تھے. آخری معصوم بچہ اپنا تھا عبداللہ جس کا نام، آخری بیٹا خود بھی زخموں سے چور ہو کر تھک کے پڑے تھے. تو چھوٹے بچے کو بلوایا، معصوم بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا، پیار کیا، اور کچھ اس کو دلاسا دے رہے تھے، وہ پیاس کی شدت میں ساری جان بلب تھے. تو اتنے میں حرملہ بن کامل کوفی تھا، اس کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہوا. باپ کی گود میں بیٹا اپنے خون جگر سے پیاس بجھا گیا. تو اس حسین نے سارا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف کر دیا، اے مولا میں اس حال میں بھی تو اس سے راضی. اے اللہ تو دیکھ لے جو تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ ہو رہا ہے. کتنا آسان سودا تھا، جنت تو پہلے موجود تھی، اب اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت. ایک بول، ارے بچے تو پرائے بھی تڑپتے آدمی کو بے قرار کر دیتے ہیں، اپنی گود میں بچوں کے تیر پارو.
یہ بھی عجیب قوم ہے، 10 دن ان کو یاد کرتی ہے اور پھر سارے کے سارے کوفی بن جاتے، سب کے سب ظالم بن جاتے۔ یہ واقعہ صرف یاد کرنے کے لیے تھا، اور یہ واقعہ سبق کے لیے تھا۔ سبق لیتے نہیں، چال وہی بے ڈھنگی، وہ کیا سبق دے کر گئے تھے؟ اوہو، سب کٹ گئے، سب کٹ گئے، اکیلے رہ گئے، اکیلے۔ تاب پیاس سے بڑی بری حالت تھی، تو لڑتے پھرتے پانی تک پہنچ گئے، پانی پینے کے لیے نیچے جھکے، تیر آیا ان کی گردن کے پاروں، تو اپنا خون خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ اس میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں حضور کو دیکھا، سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی، کپڑے غبار آلود، آنکھوں میں آنسو۔ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کہا حسین کا قتل دے کے آ رہا ہوں، اور ایک شیشے میں خون دکھا کہ یہ ہے میری اولاد کا خون اور اس کے ساتھیوں کا، میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مدعی بن کے پیش ہوں گا، میں یہ خون اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ایک سبق تھا، سبق صرف یہ 10 دن یاد کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ساری زندگی کا سبق تھا کہ دین پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے نبی کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ اتنی بڑی قربانی ہم سے نہیں لے گا، ہم اس قابل کہاں؟ اسے پتہ ہے جتنا ہمارا ظرف ہے ہم پر یہ قربانی نہیں آ سکتی، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ہم تو حرام چھوڑ دیں، یہی ہمارے قربان، نافرمانی چھوڑ دیں۔ توبہ کرو اللہ کے واسطے میرے بھائیو۔ آج یہاں سے بن توبہ کے کوئی نوجوان نہ ہو، اللہ کا شکر ہے اکثر مجمع نوجوان نظر آ رہا ہے۔ زندگی کو قیمتی بناؤ اور یہاں سے توبہ کے بغیر اٹھو نہیں۔ ساری امت پر کیا ظلم کی گھٹا چھا چکی ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب مسجدیں ویران ہوں، بازار آباد ہوں، قرآن کو دیمک کھا رہی ہو اور گانے بجانے کی محفلیں آباد ہو چکی ہوں، عزت تو فضل فی ادولا، حضرت علی کا فرمان، جب لوگ حکومت کا مال حرام حلال کھائیں گے، فائلوں میں کام ہوگا، پیسہ افسر کے گھر میں پہنچ چکا ہوگا، عزت تو فضل فی ادولا، جب حکومت کا پیسہ حکومت کے کارندے کھا جائیں گے، والامانت مغنمہ، امانت کھا جائیں گے لوگ، والزکات مغرمہ، زکات کا انکار ہو جائے گا، کوئی دینے والا نہ رہے گا، بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وحق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر اس کو قریب کریں گے، واقصا اباہ، باپ کو دیکھ کر یوں منہ چڑھائیں گے اور منہ پھیر کے گزر جائیں گے، دوست کی عزت کریں گے اور باپ کی بے عزتی کریں گے، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت 2 ٹکے کے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وأکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو ملیں گے اللہ کے لیے نہیں، مطلب نکالنے کے لیے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں کریں گے، ہماری مسجد تمہاری مسجد، اس کے پیچھے نہ پڑھنا نماز، اس کے پیچھے نہ پڑھنا نماز، مسجدوں میں ڈنڈے چھوٹے چل جائیں گے، وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی، گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی، اور گانے کے آلات گھر 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 پھیل جائیں گے، گھر گھر پھیل جائیں گے۔ اوہو، ہمارا ایک مؤذن تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اس وقت وہ 80-85 سال کا تھا، وہ ہمیں کہا کرتا، پترو ایک دیں آمنے گھر گھر کنجری نچنی ہے، گھر گھر کنجری نچنی۔ ہم کہتے چاچا تو یہ کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے کہ گھر گھر کنجری نچنی ہے، جب کیبل آیا تو گھر گھر کنجری ناچنے لگی، گھر گھر رقص زندہ ہو گیا، زمین پھٹنے کو ہے، آسمان ٹوٹنے کو ہے، اگر توبہ نہ ہوئی تو زمین اپنے اوپر بے حیائی زیادہ برداشت نہیں کرتی، خود زمین پکارتی ہے اللہ مجھے پاک کر، ہوائیں کہتی ہیں یا اللہ ہمیں پاک کر، آسمان کہتا ہے یا اللہ یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر۔ میرے بھائیو، اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان کی چھت اللہ کی ہے اور یہ ہوائیں اللہ کی ہیں، تو اللہ یہ گندے انڈے توڑے گا اور اس غلاظت کو زمین کے نیچے پہنچائے گا، اور اللہ وہ اللہ ہے جو آج بھی اسی طرح جیسے پہلے تھا اور کل بھی ایسے ہوگا جیسے آج ہے اور قیامت تک ایسے ہوگا جیسے آج ہے، نہ وہ بدلتا ہے، نہ وہ گھٹتا ہے، نہ وہ بڑھتا ہے، کل یوم هو فی شان، ہر آن میں اس کی شان بلند و بالا ہے، نہ اس کو کوئی تصور میں لا سکتا ہے، نہ تخیل میں سما سکتا ہے، نہ خیال میں سما سکتا ہے۔ طہرت القینات والمعازف،
گانے والیاں عزت والی بن جائیں گی، گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، شربت الخمور، لوگ کھلم کھلا شراب پیئیں گے، لبس الحریر، مرد ریشم پہنیں گے، نوجوان سونے کی انگوٹھیاں سجائیں گے، گلے میں سونے کے چین ڈالیں گے، ولان آخر هذه الامت اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، نادان کہیں گے۔ جب یہ ہوگا تو پھر انتظار کرو، اللہ کے عذاب کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس میں سے کوئی بات ہے جو نہیں ہو رہی؟ تو اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اس مالک کو راضی کر لو، اس کے سامنے گر جاؤ، اس کے سامنے گر جاؤ، یا عالم آ گئے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، پوری امت کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ آج توبہ کے بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، سوائے اللہ کے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ساری دنیا کے تیور بدل گئے ہیں، کائنات کا نظام ساری امت کے خلاف چل رہا ہے ہماری نافرمانی پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں، یہ میں تشکیل کرتا ہوں کہ آپ سارے بھائی توبہ کرو، بیٹھے بیٹھے اللہ کے دربار کرتے ہو کوئی اللہ ہماری توبہ، اور منہ سے تو کہہ دو۔ مجھے پتا ہے 4 مہینے سارے نہ ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ہم بولیں اور لوگ اٹھ کے چل دیں، یہ تو نبیوں سے نہیں ہو سکا، طارق جمیل کہاں سے کر دے گا؟ لیکن بھائیو توبہ تو کرو، توبہ تو کرو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ٹھیک ہے نا، اتنا کئی ہزار کا مجمع ماشاءاللہ جمع ہے، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ اور جس بھائی نے توبہ کر لی ہے، مجھے نہیں پتا کس نے کی ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کس نے کی ہے، اس سے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو جہاں جمع کیا ہے وہ اس وقت ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب اللہ بھی اس کو پیار سے دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی محبت سے دیکھ رہے ہیں، جو ہوائیں اس سے چھو کے جا رہی ہیں وہ ہوا بھی خوشبودار ہو کے گزر رہی ہے، جس زمین پہ وہ بیٹھا ہے وہ زمین نیچے تک ٹھنڈی ہو رہی ہے کہ یا اللہ شکر ہے ایک بندہ تجھ سے صلح کر گیا، تجھ سے جڑ گیا۔ اور جب کوئی آدمی صلح کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کرتا ہے، ساتوں آسمان پہ لائٹیں جلنے لگتی ہیں، لائٹیں، چراغاں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں بھائی یہ کیا چکر ہے، آج کس خوشی میں لائٹیں جل رہی ہیں؟ تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج ایک بندے نے اپنے اللہ سے صلح کر لی، آج صلح کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ توبہ تو سب نے کر لی، آپ پچھلی راہوں سے لوٹ کر اگلی راہیں کیا ہیں؟ وہ راہ ہے جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پل ہیں، وہ واسطہ، وہ راستہ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا، کوئی راستہ، سن لو میری بات غور سے، کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا، جو بھی راستہ جاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے در سے ہو کے جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، نہ وہ کالا دیکھے، نہ گورا دیکھے، نہ سید دیکھے، نہ قریشی دیکھے، نہ ہاشمی دیکھے۔ ابو لہب سے بڑا قریشی کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا سید کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا خاندانی کون ہوگا؟ اہل بیت میں سے ہو، اور عرب بھی ہو، قریش بھی ہو، ہاشمی بھی ہو، سید بھی ہو، اہل بیت بھی ہو، چچا تو ہے۔ اور قرآن بولے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ما اغنى عنه ماله وما کسب، کہاں گئی دولت، کام آئی اس کے، سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھونا جائے گا، وہ پکایا جائے گا، وہ جلایا جائے گا بھڑکتی دہکتی آگ میں، وامرأته حمالة الحطب، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جلائی جائے گی۔ کوئی ہے اس سے بڑا خاندان والا؟ لیکن اللہ کے نبی کا در چھوڑا، اٹھا کے جہنم کی گہرائیوں میں۔ بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا، مجھے آج تک ان کے دادے کا نام کسی کتاب میں نہیں ملا، بلال بن رباح، بس بن آگے کون ہے کچھ پتہ نہیں، ایسا بے نام، ایسا بے حسب، ایسا بے نسب۔ لیکن اللہ کے نبی کی سن لو، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، آپ اپنی قبر سے نکلیں گے۔ آپ نے کہا میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا۔ بلال کی قبر شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ ساری کائنات میں صرف ایک انسان ہے، ایک انسان جو اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا، جو محمد مصطفیٰ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا نکلتے ہی اذان دے گا، اور 70,000 فرشتہ آپ نے فرمایا میرا استقبال کرے گا۔ بلکہ جب دنیا مٹ جائے گی، مدینہ مٹ جائے گا، گنبد گر جائے گا، بیت اللہ ٹوٹ جائے گا، اور دھرتی پہ اسلام کا نام مٹ جائے گا، قیامت مسلمانوں کے لیے نہیں، قیامت صرف کافروں پر آئے گی، اس سے بہت پہلے مسلمان مٹ جائیں گے۔ تو اس وقت بھی 70,000 فرشتہ روزانہ صبح اللہ کے نبی کی قبر پر آئے گا،
اور درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو دوسرا 70,000 آئے گا اور آپ پہ درود و سلام پڑھے گا۔ اور اب بھی جب سے آپ زیر زمین گئے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے آپ کی قبر پر آ کر صبح سے شام تک درود پڑھتے ہیں، پھر شام کو 70,000 آتے ہیں، اگلے چلے جاتے ہیں اور وہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس روزے سے بلال کو اللہ اٹھائے گا، یہاں سے بلال اٹھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا سارے لوگ میدان حشر میں پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا۔ پھر میدان حشر میں پھر اذان دے گا، پھر سارا جہان بلال کی اذان سنے گا۔ پھر میں جنت میں جاؤں گا، سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پہ جنت حرام جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ میں چلوں گا، جنت کی سواری ہوگی، اس کی رسی نیچے گرے گی، سارے دیکھیں گے بھائی یہ رسی کون پکڑے؟ مرتبے کے لحاظ سے تو ابو بکر کو پکڑنا چاہیے، اور رشتے کے لحاظ سے علی کو پکڑنا چاہیے، حسن کو پکڑنا چاہیے، حسین کو پکڑنا چاہیے۔ پر کیا ہوا؟ سارے عرب پیچھے رہ گئے، قریش پیچھے رہ گئے، صحابہ پیچھے رہ گئے، آل رسول بھی پیچھے رہ گئی۔ اعلان ہوگا یہ رسی بلال کو پکڑائی جائے۔ بلال اللہ کے نبی کا کوچوان بن کے، ڈرائیور بن کے اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا، اور آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا بلال میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ محمدی بنو بھائی، پچھلی زندگی سے توبہ، اب اگلی زندگی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آنا۔ اس کی زندگی کی ساری کتاب روز روشن کی طرح موجود، محفوظ، اس کی زندگی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا۔ آپ نے زندگی میں اگر کسی چیز کو ایسے انگلی بھی لگائی ہے نا تو اللہ نے اس کو بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ کر دیا ہے۔ پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ کوئی نبی، کسی نبی کی سیرت ایسے محفوظ نہیں جیسے ہمارے نبی کی زندگی محفوظ۔ کلمے کا حصہ بنایا، آپ معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ ابراہیم خلیل بنے، موسیٰ کلیم بنے، اور عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے۔ تو میرے مولا میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل، موسیٰ علیہ السلام کلیم، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو میرا ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ۔ یہ پھٹی اتر گئی۔ ایک افسر جب چلا جاتا ہے تو اس کی پھٹی اتار کے نئے افسر کی پھٹی لگا دیتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ شیس رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ادریس نبی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم لا خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نبی آتے گئے، ابراہیم آ گئے، موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، شعیب آ گئے، داؤد آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، یعقوب آ گئے، یوسف آ گئے، یوسف آ گئے۔ یہ سارے آتے گئے، پھٹیاں اتارتے گئے، اتارتے گئے، اتارتے گئے، اتارتے گئے۔ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ آیا محمد رسول اللہ تو ایسے جڑ گیا، اب یہ نہیں جدا ہو سکتا۔ جب بس اب جس سے اللہ چاہیے اسے محمد ہی بننا پڑے گا۔ اب سید تو کوئی بن نہیں سکتا ہے، یہ کیسے بننی ہوئے؟ اب قوم تو بدل نہیں سکتی۔ ہاں ایک کام ہے، اور شکل بھی نہیں بدل، کالا کالا رہے گا، گورا گورا رہے گا، ارائی ارائی رہے گا، میواتی میواتی رہے گا، پنجابی پنجابی رہے گا، پٹھان پٹھان رہے گا۔ تو اب کیا کرے گا؟ محمد ہی بن جاؤ، اللہ کو یہی روپ پسند ہے اور کوئی روپ پسند ہی کوئی نہیں۔ محمد ہی نظر آؤ، محمد ہی نظر آؤ۔ اللہ کا ایک ہی حبیب ہے، ایک ہی حبیب ہے، کسی کی قسم نہیں کھائی، اس کی قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اس کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، کسی کی نبوت پہ قسم نہیں کھائی، اس کی نبوت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سارے نبیوں پہ مختصر سلام بھیجا، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ وہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، موسیٰ پہ سلام اور ہارون پہ سلام، ابراہیم پہ سلام، نوح پہ سلام، الیاسین پہ سلام، نبیوں پہ سلام۔ جب ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو بات ہی لمبی کر دی۔ ان اللہ، لفظ ان، پھر اللہ اپنا ذاتی نام لائے، صفاتی نے لائے، ان اللہ و ملائکتہ، ساتھ فرشتوں کو جوڑا، خود اپنے ساتھ فرشتوں کو جوڑا، اللہ اور اپنا نام دوبارہ لائے، و ملائکتہ، اپنا نام دو دفعہ لائے، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ حالانکہ ان اللہ والملائکہ کہنے سے بھی مطلب پورا تھا، پر اللہ نے اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنا نام دو دفعہ استعمال کیا۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، مسلسل اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ارے ایمان والو تم کیوں منہ سی کے بیٹھے ہو؟ تم بھی یہی کرتے چلے جاؤ جو تمہارا اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ یہ وہ شان والا نبی ہے جس کی زندگی محفوظ ہے، موجود ہے، کوئی حرف اس کی زندگی کتاب سے مٹا ہوا نہیں۔ اس کی تو بکریوں کے نام کتابوں میں لکھے ہیں جن کا دودھ دو کے حضور کے گھر میں جاتا تھا۔ ایک بکری کا نام عجوہ، ایک کا نام سقیہ، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام بارکہ، ایک کا نام ورثہ، ایک کا نام اطلال، ایک کا نام اطراف، ایک کا نام غیفہ، ایک کا نام قمراء۔ اس میں 10واں بکرا تھا، اس کا نام یمن تھا جو ان بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔
ان کو ان 10 میں سے اتنا بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو آپ کی بکری کمرا تھی وہ آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، کمرا مر گئی تھی، پیچھے 8 بکریاں رہ گئی تھیں، جن بکریوں کا دودھ نبی کے گھر میں گیا 1423 سال میں ان کے نام بھی گم نہ ہو سکے۔ اس کی زندگی کیسے گم ہو سکتی؟ 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک اونٹ کا نام عسکر ہے، ایک اونٹ کا نام ثعلب ہے، چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام جدع ہے، ایک کا نام قصوا ہے، ایک کا نام شہبا ہے، ایک کا نام عزبا ہے۔ ان اونٹنیوں کو یہ شرف ملا کہ نبی کا وجود مبارک ان کے وجود کے اوپر بیٹھا، تاریخ نے ان کے نام بھی سینے سے لگا لیے۔ اس میں جو آپ کی اونٹنی عزبا تھی وہ آپ کے انتقال کے دن رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، آخر بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی، آپ کے بعد نہ کھایا نہ پیا۔ آپ نے گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یعفور ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو یعفور بے قرار ہو کے مدینے کی گلیوں میں روزہ کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، آخر محبوب کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور جا کر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا۔ جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام لزاز ہے، ایک کا نام سکب ہے، ایک کا نام سبحہ ہے، ایک کا نام مرتجز ہے، ایک کا نام مرتجل ہے، ایک کا نام ورد ہے، ایک کا نام یعصوب ہے، ایک کا نام یعبوب ہے۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کا نبی ان پر بیٹھا۔ اس مبارک زندگی کو چھوڑ کر میرے بھائیو جو جس طرف کو چلے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کا نسب قیامت تک کا محفوظ، آدم علیہ السلام تک کا محفوظ ہے۔ وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف ہے، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب۔ یہ پیچھے جا رہا ہوں آدم علیہ السلام تک آپ کے باپ دادا پردادا، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عاد، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلدان، یدرابق، بن جبن ما، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحث، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن سمی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آدر، بن ناحور، بن سرود، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن ثام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یارو، بن ملحل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ ایسا تو پیارا ہمارا نبی ہے، اس کے طریقے چھوڑ کے کہاں تک کے کھا رہا ہے؟ وہ جی سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں جو تمہارے لیے روتا روتا چلا گیا، دان توڑوا گیا، بچیوں کی طلاق سہ گیا، اپنے جوڑ میں زخم برداشت کر گیا، پیڑ پہ پتھر باندھ گیا، 23 برس ایسا رویا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے۔ اس سے بغاوت نہ کرو، اپنے نفس کے باغی بن جاؤ، اپنے بازاروں کے باغی بن جاؤ، اللہ کے واسطے اس رسول کے باغی نہ بنو جو تمہارے لیے فدا ہو گیا، تمہارے لیے اپنا وجود گھولا گیا، تڑپا ایسا رویا کہ مدینے کی وہ جگہ جہاں آپ سر رکھتے تھے وہ کیچڑ بن جاتی تھی۔ فضاؤں میں اس کا رونا آج بھی موجود ہے۔ جاؤ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیا قیامت ٹوٹی تھی، اوج کی وادی سے پوچھو یہاں کیسے دانت ٹوٹے تھے، کیسے بے ہوش ہو کے گرا تھا، تو اسی کی سنت پہ اس طرح چلانے بیٹھ جاتے کہ خیر ہے، سنت کی خیر ہے۔ کیوں خیر ہے؟ 1 روپیہ گر جائے تو چھوڑتے نہیں ہو، اٹھا کے جیب میں ڈالتے ہو۔ ایک اینٹ ٹوٹ جائے تو فوراً دوسری لگاتے ہو۔ ارے اینٹ کیوں ٹھیک کر رہے ہو؟ کہا جی یہ ٹوٹی تو کل اور بھی ٹوٹے گی، ساری دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ارے میرے بھائی ہو، ایک سنت چھوٹی تو کیا ایمان کی عمارت نہیں ٹوٹے گی؟ کیا سنت ایک اینٹ سے بھی سستی ہے، ایک بوری کھاد سے بھی سستی ہے، ایک ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے؟ ٹائر میں سے ہوا نکال دو گاڑی نہیں چلتی۔ کیا میرے نبی کی سنت اتنی سستی ہے کہ زندگی گزر گئی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے کس گمان پہ آگے جا رہے ہو؟ ایک ٹائر میں سے ہوا نکلے 50 لاکھ کی گاڑی نہیں چلتی۔ یہ ایمان کی گاڑی اللہ کی طرف کیسے چلے گی اگر اس میں سے سنت نکل گئی؟ میرے بھائیو جاؤ پوچھو علماء سے، سنت کی قدر کرو تو اللہ فرض کی قدر نصیب فرمائے گا۔ جو سنت کا ناقدرہ بنتا اللہ فرضوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر اس کا سامنا ہونا ہے۔ ارے بھائی اس کے سامنے آنا ہے۔ دشمن کی وردی میں مرنا چاہتے ہو، دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو، ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر پاکستانی فوجی کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ اتنی کمزور حکومت پاکستان کی، یہ بھی غیرت میں آ جائے گی تو دشمن کے روپ میں آتا ہے، پکڑو اسے، وہ کہے میرا دل دیکھو میرا باہر نہ دیکھو،
تو کیا یہ اس کا قبول ہوگا؟ وہ کہ میں اندر سے سچا پاکستانی ہوں، میرے باہر کو نہ دیکھو۔ باہر کیا ہے؟ ہندوستانی بن جاؤ، انگریز بن جاؤ، امریکی بن جاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا دل تو پاکستانی ہے۔ اسے کہا جائے گا تیرا دل کوئی نہیں دیکھ سکا، تیرا دل نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، تیرا ظاہر دشمن کا ہے، مارو اس بدماش کو۔ تو کیا اللہ کے نبی کے دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر کے میرا دل محمدی ہے، میرا دل محمدی ہے، میں دل سے غلام محمد ہوں۔ کیا غلام محمد ہونا اتنا سستا ہے کہ دشمن کے روپ میں زندگی گزار دیا ہے اور پھر بھی اللہ ہمارا دعویٰ قبول کر لے؟ حکومت پاکستان یہ دعویٰ قبول نہیں کر سکتی، اس میں بھی اتنی غیرت ہے کہ وہ ہندوستانی فوجی کی وردی کو دے کر للکارے گی، جرنیل بھی ہوگا تو چولی پہ لٹکا دے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کی غیرت کو تو سوچو، جب اس کے محبوب کے طریقوں کو ذبح کرنے والوں کے طریقے ہم اپنے محبوب بنا لیں، گھروں میں لے آئیں، بازاروں میں لے آئیں، دفتروں میں لے آئیں، حکومت میں لے آئیں، شادیوں میں لے آئیں، ادھر ہندوؤں سے لڑتے ہو، ادھر انہیں کی مہندی رچاتے ہو، انہیں کی مہندی اپنے گھر میں رچاتے ہو۔ ہندو کا طریقہ ہے شادیوں میں مہندی رچانا، نہ فاطمہ کی مہندی رچائی گئی، نہ عائشہ کی مہندی رچائی گئی، نہ زینب کی رچائی گئی، نہ ام کلثوم کی، نہ رقیہ کی، نہ جویریہ کی، نہ سکینہ بنت حسین کی، نہ عائشہ بنت طلحہ کی، نہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بیٹیوں کی، نہ بیویوں کی، نہ صحابہ کی بیٹیوں کی، نہ بیویوں کی۔ ادھر کہتے ہو ہندو ہمارا دشمن ہے، ادھر انہی کے طریقوں سے گھروں میں ڈھول بجاتے ہو، سرے سجاتے ہو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہو اور اسی کے طریقے پر زندگیاں گزارتے ہو۔ یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ کچھ تو سمجھو میرے بھائیو۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ محمدی بن جاؤ، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محمدی بن جاؤ۔ پولیس والا نظر آتا ہے، یہ پولیس کھڑی ہے، فوج والے نظر آتے ہیں، یہ فوج کھڑی ہے، تم بھی نظر آؤ، یہ محمدی کھڑا ہے، یہ محمدی کھڑا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے بھائی، ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل کرنے نہیں آ رہے، محمد کی غلامی میں شامل کرنے آ رہے، اس کی غلامی میں جس کی غلامی میں گداؤں کو شاہی ملی، ذلیلوں کو عزت ملی، بت پرستوں کو ہدایت ملی اور خون چاٹنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ بنایا۔ وہ ہے جس کی غلامی میں خالد سیف اللہ بنا، عمر فاروق بنا، علی اسد اللہ بنا، ابو بکر صدیق بنا، عثمان ذو النورین بنا، ابو عبیدہ امین بنا، عبد الرحمن رحمان کا تاجر بنا، 1.25 کا مجموعہ رضی اللہ عنہ بنا۔ اس کی غلامی میں آؤ، یہ جہان بھی تمہارا، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور تبلیغ اس کو پھیلانے کی محنت ہے۔ کوئی نبی نہیں آنے والا، ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ اللہ نے اس امت کے مجموعی طور پر اپنے نبی کا نائب بنا دیا، اپنے نبی کی کتاب کا وارث بنا دیا۔ مجموعی طور پر یہ امت اجتماعی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کھڑی ہوئی ہے، ان کی کتاب کی وارث بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ وارث کے ذمے وراثت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، وارث کے ذمے وراثت کو بڑھانا ہوتا ہے، وارث کے ذمے وراثت کو ہرا کرنا ہوتا ہے۔ زمین وراثت میں ملی، ہل چلا رہا اور بیج ڈال رہا، اس کی ہریالی کی تمنا کر رہا اور اس کو کاٹ کر بیچنے کے لیے بازار میں جا رہا۔ اللہ کے نبی کے طفیل، ہمیں اس کا دین وراثت میں ملا، اس کی کتاب وراثت میں ملی، اس کی اجتماعی طور پہ نیابت ملی۔ اب ہم اللہ کے نبی کی کتاب کے وارث ہیں، ہمارے ذمہ ہے اس کتاب کو ہرا بھرا کر دینا، اس کو زندگیوں میں لے آنا، بازاروں میں لے آنا، دفتروں میں لے آنا، کالجوں میں لے آنا، عورتوں میں زندہ ہو، مردوں میں زندہ ہو، شہ بر اعظم کی پھیلی ہوئی انسانیت میں یہ کتاب زندہ ہو۔ یہ میرا آپ کا کام ہے۔ ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہمیں تبلیغی جماعت والوں نے بھیجا ہے، ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہم تبلیغی جماعت کے ممبر ہیں، ہم گھر اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اس کی کتاب کے وارث ہیں۔ اس نے ہمیں کہا تھا مینا کے پہاڑ گواہ ہیں، وہ وادی گواہ ہے، 10 تاریخ کا دن گواہ ہے، 10 ہجری گواہ ہے کہ اس وادی میں جب 1.25 لاکھ کا مقدس انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ترندر تھا، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، عرب بھی تھے، عجب بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تھا عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، میری امت، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میں تمہیں سپرد کر کے جا رہا ہوں اللہ کے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے۔ سوچو تو صحیح، ہندوستان میں اسلام کیسے آ گیا؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں میاں اپنی نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، کمائی حلال کرو، اور یہی ہماری تبلیغ ہے، یہی ہماری تبلیغ ہے۔ ایسے ہی بستر اٹھانا، کہاں لکھا ہے بستر اٹھانا؟ کہاں لکھا ہے بچے چھوڑنا؟ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو، جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں ہے۔ جنگ اخبار میں آئے گا، نوائے وقت میں آئے گا، اردو ڈائجسٹ میں آئے گا، سیارہ ڈائجسٹ، پتہ نہیں یہ ڈائجسٹ ہیں بھی صحیح تو ہمارے زمانے کے، اب تو کتنے فضول بکواس رسالے آ گئے۔ ان رسالوں میں تمہیں کہاں ملے گی اپنے بڑوں کی زندگی؟ پیچھے مڑ کے دیکھو 1400 صدی، پیچھے مڑ کے دیکھو صحابہ کی زندگی، اور اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو سوچو یہاں اسلام کہاں سے آ گیا؟ ہوا میں اڑتا ہوا آ گیا،
ऊपर से किसी ने गिरा दिया। कौन थे जिन्होंने घर छोड़े? वो कौन से माओ के लाल थे जिन्होंने माओ को अलविदा कहा, फिर वो वापस ना गए, कब्रें राहों में बना गए? वो कौन थे घरों के चिराग जिन्होंने बीवियों को अलविदा कहा, फिर उनके सुहाग उजड़ गए, आबाद ना हुए, पर कलमा आबाद होता चला गया? वो कौन थे जिन्होंने मासूम बच्चों को छोड़ा और जाकर सहराओं में सो गए, जंगलों में सो गए, और टुकड़े टुकड़े होकर फिजाओं में बिखर गए? कब्रें भी नसीब न हो। जाओ जाओ धरती में फिरो, सीरो फिल अर्द, देखो सवाल करो यहाँ अफ्रीका में कैसे इस्लाम पहुंचा, फिलिपाइन में कैसे चला गया, इंडोनेशिया में कैसे चला गया, और श्रीलंका में कैसे चला गया, हिंदुस्तान में कैसे आ गया, तुर्किस्तान में कैसे चला गया, तुर्की में कैसे चला गया, ईरान में कैसे आ गया, इराक में कैसे आ गया? ये सारा देखो तो सही, इस पूरे का पूरा नक्शा। इसमें इस्लाम क्यों आया, कैसे आया, किसने पहुंचाया? फरिश्तों ने? हरगिज नहीं। हवाओं ने? बिल्कुल नहीं। कौन था? मेरे तेरे जैसे मुसलमान थे, माओ के लाल थे, बीवियों की आंखों के तारे थे, औलाद का साया और सहारा थे। उन्होंने घर छोड़े, देश छोड़े, वतन छोड़े, महफिलें छोड़ी, माँ बाप की जुदाइयां, बीवी बच्चों की जुदाइयां, दर से बेदर हुए, घर से बेघर हुए, बादल की तरह उड़ गए, फिजा में पत्तों की तरह बिखर गए, पर अल्लाह के नाम को दुनिया में जिंदा कर दिया। ये क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ेंगे। अरे जालिमों, घर में बैठना इस उम्मत की शान न थी। तुम तो आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है, तुम्हें इस पैगाम को लेकर दुनिया में जाना था। मेरे भाइयों, ये सारा तबलीग का काम दो बातों पे है। हम गुलाम मोहम्मद बने, हम अल्लाह के गुलाम बने, उसके नबी के गुलाम बने। इस गुलामी का हार लेकर सारी दुनिया के गले में डालते फिरें, इसका सिला मखलूक से न चाहें, अल्लाह से चाहें। ये तबलीग की मेहनत है। अपनी जेब से खर्च करो, घर घर फिरो, दर दर फिरो, सदा लगाओ, आवाज लगाओ, मखलूक से कुछ न चाहो। इन अजरिया इल्ला अल्लाह की सिफत के साथ फिरो। ए मौला लैता का तहलु वल्लयाम मरीरतन, बस तू राजी हो जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पैगाम को लेकर पहली सदी में अहले ईमान फिरे और इस्लाम का कलमा 80 बरस के अंदर जिले मुल्तान, दीपालपुर कश्मीर पहुंचा, काशगर के पहाड़ों तक पहुंचा, तिम्बोल के दरवाजों तक पहुंचा, अफ्रीका में माली, सेनेगाल, चाड के जंगलों तक पहुंचा, मराकेश, अलजज़ायर, लीबिया, ट्यूनिस में पहुंचा, यूरोप को पार के समंदर को पार करता हुआ स्पेन पहुंचा, पुर्तगाल पहुंचा, जनूबी फ्रांस पहुंचा। सिर्फ 82 बरस के अंदर, 90 बरस के अंदर ये सारा दायरा इस्लाम खींचा गया है। तो ये भाइयों, हवाओं ने तो नहीं खींचा था, रेडियो से तो पैगाम नशर नहीं हुआ था, टेलीविजन से तो तबलीग नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने बदन थकाए थे, जानों के सौदे किए थे, और वो बेनिशान होकर कब्रों में सो गए थे। कल क़यामत के दिन वो नबियों की तरह उठाए जाएंगे। ये पैगाम दुनिया के इंसानों तक पहुंचाना, ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है। मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ। आपस में लड़ना छोड़ दो भाइयों, एक दूसरे को माफ करो, इससे बड़ा अमल कोई नहीं है। तुम्हें एक अजीब अमल बता रहा हूँ, सारी रात के तहज्जुद पढ़ने वाले, सारी जिंदगी के रोजे रखने वालों से भी ऊपर हो जाओगे। माफ करना शुरू कर दो। गाली के जवाब में दुआ दो, पत्थर के जवाब में फूल दो, और बदतमीजी के जवाब में तमीज दो। और जो तुम्हारी टांगें खींचे तुम उसे ऊपर उठाओ, जो तुम्हारे पर्दे खोले तुम उस पर पर्दे डालो, जो तुम्हारे ऐब उछाले तुम उसके ऐब छुपाओ, जो तुम्हें जलील करे तुम उसे इज्जत दो, जो तुम्हें छोटा बनाए तुम उसे बड़ा बनाओ। मेरे रब की कसम, क़यामत के दिन बड़े बड़े वली अब्दाल भी तुम्हारी गर्द भी नहीं देख सकेंगे। मैं कोई छोटा काम नहीं बता रहा हूँ, अल्लाह के नबी की बात बता रहा हूँ। इसके साथ आपने फरमाया, अपने अखलाक अच्छे कर लो, जन्नतुल फिरदौस में मैं घर लेके दूं। जामिन पड़ गया अल्लाह का नबी। और अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अच्छे अखलाक क्या होते हैं? आपने कहा, तसिलु मन क़ताअ, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ा करो, जो मुंह यूं फेरे तुम आगे बढ़ के सलाम किया करो, जो तुम्हें ऐसे करके दे फिर जब तुम आगे आकर को अस्सलाम वालेकुम, जो तुझे मरते को ना पूछे तो उसकी छींक पर भी पूछ, खैरियत तो है। वतौती मन हरमक, जो तेरा हक छीने तू उसे उसका हक अदा कर। वताफु अम्मन ज़लमक, जो तुझ पर ज्यादती करे उसे माफ कर। ये 3 काम कर लो, अल्लाह के नबी से जन्नतुल फिरदौस के घर की चाबी ले लो। जो तुम्हारे ऐब देखता फिरे, क्या करता है, फिर आगे लोगों को बताता फिरे, तुम क्या करो, तुम उसकी खूबियां देखो, फिर लोगों को कहो वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। देखना फिर अल्लाह तुम्हें कैसे ऊपर उठाता है। हिमालय पहाड़ क्या, आसमान भी तुम्हारी अजमत के सामने तुम्हारे कदमों में आके गिर जाएंगे, अगर अल्लाह को राजी करते हुए ये अखलाक बना लिए। सत्तारी का काम करो, पर्दे डाल दो, माफ करना सीखो, ऐब छुपाना सीखो। एक मां की औलाद, एक छाती का दूध पीने वाले सगे भाई,
ایک تھالی پیالی میں کھانے پینے والے برس ہا برس، ایک چارپائی پر سونے والے سال ہا سال، ایک آنگن میں کھیلنے والے سال ہا سال، سال ہا سال چند پیسوں پر ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے۔ ایک ماں نے جنا ہے، ایک باپ کے نطفے سے بنے ہیں، سگے سگے بات کیوں نہیں کر رہے ہو کہ میری لڑائی ہے، دکان کی لڑائی ہے، پیسے کی لڑائی ہے، زمین کی لڑائی ہے، اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، باتوں کی لڑائی۔ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے میری بیوی کو یہ کہا، میری بیوی نے اس کو یہ کہا، اس پہ لڑے ہوئے ہیں سگے بھائی۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر اللہ کے دربار میں بڑا مقام لینا ہے، اگر کوئی یہاں روٹھے بھائی بیٹھے ہیں تو یہیں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ میرے رب کی قسم دیکھنے میں کوئی عمل نہیں، پر اللہ کی قسم لاکھوں نفل سے بڑا کام ہو جائے گا، کروڑوں حجوں سے بڑا کام ہو جائے گا، کروڑ کروڑ عمر طواف ایک طرف، اور آپ کا آگے بڑھ کر روٹھے کے گلے لگا لینا ایک طرف۔ تبلیغ دنیا میں پھیلی ہے اچھے اخلاق، تقریروں سے نہیں پھیلی، اخلاق نے پھیلایا۔ بات تو ایک ذریعہ ہے سمجھانے کا، اخلاق تھے، کردار تھا، مٹ جانا تھا، بیٹھ جانا، جھک جاؤ، پورا مترا والی جنت بن جائے گا اگر آپ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ۔ فاعفو وصفحو، معاف کرو، درگزر کرو، دنیا بھی آپ کی اور جنت بھی آپ کی۔ یہ پیغام ہے محبت لے کر، اسے محبوب پاک کی مبارک زندگی کی خوبصورت تھالی میں سجا کر، اخلاص کے پھولوں سے مزین کر کے، اور اخلاق کا رس اس میں ڈال کر، اس کو لے کر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اس کو لے کر بازار میں آ جاؤ، پھرو، دیکھنا سب کے سودے بند ہو جائیں گے، تمہارے خریدار ایسے بڑھیں گے کہ تمہیں سر کھجانا بھی نہیں ملے گا۔ یہ پیغام اسلام دنیا میں پہنچانا اس امت کی ذمہ داری میں سے ہے، فرائض میں ہے، فرائض میں، یہ نہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے نہ جاؤ ٹھیک ہے، فرائض میں سے ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے خیر دعویٰ تو شیطان کرتا ہے، باقی جو دعویٰ کرے گا وہ شیطان کے اور قریب ہو جائے، شیطان کے اور قریب ہو جائے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں، علم پڑھنے کے بعد بہت سے راستے اپنی جان بچانے کے مل جاتے ہیں۔ میں آپ کو بھائیو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، مجھے پڑھنے کا شوق دیا، میں نے کالج چھوڑا، میڈیکل چھوڑا، مدرسے میں گیا، جان کھپائی، اپنے آپ کو تھکایا، عام لڑکوں کی طرح نہیں پڑھا، رول کے پڑھا۔ مجھے کہیں بھی اگر گنجائش نظر آتی نا گھر بیٹھنے کی تو میں بالکل آرام سے گھر میں بیٹھتا۔ میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، آج امت جس سطح پر ہے، اس سطح میں امت کا گھر بیٹھنا بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ آ جاؤ، اللہ کے بندوں کی منتیں کرو، ان کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے جان لگاؤ، قبل اس کے کہ اللہ کے عذاب کی بجلیاں باہر آ جائیں۔ ہم خود بھی توبہ کریں، اوروں سے بھی توبہ کروائیں، یہ ہے ساری محنت۔ اس کے لیے ہے نکلنا پھرنا پھرانا، نہ یہ کہ ہمیں رحمت والوں سے سند مل جائے گی اور ہمیں ان کی طرف سے کوئی داد مل جائے گی، نہ ہمیں ان کی آ کی پرواہ ہے، نہ ان کی واہ کی پرواہ ہے۔ اللہ راضی ہو جائے ہمارا کام بن گیا، اللہ ناراض ہو جائے ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ ساری دنیا میں پھرنا یہ اس امت کا اجتماعی کام ہے، نہ کہ صرف تبلیغی جماعت کا۔ تو اس لیے بھائیو، ایک تو توبہ کرو، دوبارہ میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کر لی نا سب نے توبہ؟ اور اب بولو کون نقد تیار ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے؟ اب نقد اٹھ کے بولنا۔ میں نے بات بھی مختصر کی ہے، 1.25 گھنٹہ مشکل سے کی، اور بھائی اس لیے دعا تک سارا مجمع بیٹھا رہے، تشکیل ہوگی، اس کے بعد جس نے اٹھنا اپنی جگہ سے اٹھے۔ آپ جلدی سے بتا دو بھائی، کون بھائی نقد تیار؟ لو بھائی، بولو بھائی۔ ہاں اٹھو اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے مولا، اتنے بڑے مجمع نے مل کر تیرے دربار میں توبہ کی ہے، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا۔ یا اللہ ہمیں تیرے محبوب کا فرمان پہنچا ہے، ایک آدمی بھی توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پہ چراغاں جلاتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اتنے ہزاروں کا مجمع تیرے سامنے ہے، اکثر نوجوان ہیں، سب نے مل کر توبہ کی ہے، تو ہمیں سب کو دیکھ کر یا اللہ تو خوش ہو جا اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمارے لیے بھی تو آسمانوں میں چراغاں کر دے یا اللہ، اور اپنے فرشتوں میں ہماری بخشش کا اعلان کر دے۔ اے زمین آسمان کے مولا، ساری دنیا کا باطل جمع ہو چکا ہے، کوئی باہر سے جوان 6 فٹ آ جائے تو اس کی ٹانگوں کو پڑ جائے گا اور رائے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے سے مار کھا رہا ہے اور ایک 6 فٹے جوان کے پاؤں کو پڑ رہا ہے۔ اتنی سمجھ تو اس کو بھی ہے کہ یہ میرے مالک کا بیٹا ہے، میں نے اس کے باپ کا نمک کھایا ہے۔
لہذا میں اس کو نہیں کاٹوں گا. اور یہ پتہ نہیں کون آیا ہے میرے مالک کے گھر میں, پتہ نہیں نقصان پہنچانے نہ آ رہا ہو. تو انسان تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے. انسان محسن کے سامنے سر جھکاتا ہے. بس صرف ایک جگہ یہ خطا کھاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا محسن ہے اور یہ اسی کے آگے سر اٹھا کے چلتا ہے. کہیں کوئی ایک گلاس پانی بھی پی لے تو اسے یاد رکھتا ہے, روٹی کھلا دے اسے یاد رکھتا ہے. تو ایسے بڑا بچپن کا واقعہ یاد ہے. ہمارے اونٹ گم ہو گئے, میں تو پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کی بات. میرے دادا مرحوم کی عادت تھی چاہے چوری کہاں پہنچ جائے برآمد ضرور کرتے تھے. تو وہ چلے 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 ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچے, پاؤں کے نشان. اس وقت تو پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی. تو وہاں ایک بڑا زمیندار تھا, اس کے ڈیرے پہ اونٹ بندھے ہوئے ہمارے. کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں. کہنے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں تو لمبے سے آیا. تو اس نے میرے پردادے کا نام لیا کہ میاں گانے کے کیا لگتے. کہا وہ میرا باپ ہے. اور کہنے لگا میری زندگی گزر گئی, آج تک میں نے چوری واپس نہیں کی, اور تیرے باپ کا میرے اوپر احسان ہے, یہ لے جا. کیا احسان ہے؟ کہا تو لمبے کی پولیس نے مجھے پکڑا ہوا تھا, مجھے مار رہے تھے, اوپر سے تیرا باپ گزرا, اس نے مجھے دیکھا اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے کہ چھوڑ دے انہوں, تو انہیں چھوڑ دیا. اور یہ احسان مجھے یاد ہے, جا لے جا اپنے ہوں. صرف ایک اللہ وہ ذات ہے جو احسانات کی ایک لامحدود فہرست ہے, اور اسی سے بغاوت. باہر کو چھوڑ دو جی, باہر کو. یہ ایک چھوٹی سی انگلی ہے, اور انگلی کا یہ چھوٹا سا پورا ہے. جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا کہ لوہے کو پکڑا ہے. جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا ربڑ ہے, تار کو پکڑا ہے. اس کو ادھر رکھا تو اس نے بتایا لکڑی کو چھوا ہے. اس کو ادھر رکھا تو اس نے کہا کپڑے کو چھوا ہے. اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا پگڑی ہے. اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا بال کو چھوا ہے. اسے یہاں رکھا تو نے بتایا تو نے دانت کو چھوا ہے. اس کو بیٹی کے سر پر رکھا تو اس نے بتایا بیٹی ہے. اسے بیٹے کے سر پہ رکھا تو انگلی پیغام دیتی بیٹا ہے. اسے بیوی کے جسم پہ رکھا تو اس انگلی میں بتایا بیوی ہے. اسے ماں کے جسم پہ رکھا وہ اماں ہے. اسے دشمن کے ہاتھ سر پر رکھا تو پکار اٹھی دشمن ہے, اندر آگ لگ گئی. صرف ایک انگلی کا ایک پورا یہ کتنے پیغام پہنچا رہا ہے ٹھیک ٹھیک پیچھے, اور وہاں سے صحیح صحیح جواب آ رہا ہے. صرف اس ایک پورے کا شکر ادا کرنے بیٹھو تو سجدے سے سر اٹھانے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. پر یہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے, 5 وقت بھی نہیں ہے نا. تو میں نے صرف چند بتائے جو اچانک میرے آگے زبان پر. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کور لگایا ہے, پھر اس کور کو آگے تھوڑا سخت کیا ہے. یہ جب تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ جاتا ہے سارا دن ہم ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں, کیا ہوا کہ تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا. یہ کھچ جائے تو پھر کیا بنے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے سیل جو مرتے ہیں تو اللہ ان کو آگے دھکا دینا شروع کرتا ہے. یہ یہاں آ کر ایک سخت شکل اختیار کر لیتے. سارے ہاتھ کی طاقت اس ٹوپی کے ساتھ ہے. یہ 5 ٹوپیاں اتار دیں تو پہلوان ہو یا کمزور ہو سب برابر ہو. اب وہ ایک سوئی بھی نہیں اٹھا سکتے, چمچ نہیں اٹھا سکتے. چھ جائے کہ یہ ٹرالیاں آ رہی ہوں, ٹریکٹر چل رہے ہیں اور مل چل رہی ہو, صرف یہ ٹوپیاں اللہ اتار. اور اگر اللہ ان سیل کا رخ پیچھے کر دے, بجائے آگے جانے کے پیچھے کر دے, تو خود یہی ہماری موت کا پیغام بن جائے ایک جگہ پر. پھر اللہ نے ادھر بال لگائے ہیں, اس کو صاف رکھا ہے. ادھر بھی تو بال پیدا کر سکتا, بندر کے ادھر بال نہیں ہوتے, ریچھ کے ادھر بال ہوتے, ادھر ان کے ادھر بھی ادھر. یہ کون سی طاقت ہے جو ادھر ہلکے پھلکے بال لاتا ہے اور اس کو صاف شفاف بناتا ہے؟ کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا؟ تو صرف ایک پورے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مالک الملک. پھر یہ ہماری پہچان ہے, اس پر لکیریں ہیں. یہ لکیریں وہ ہیں جنہیں ساری دنیا سے ملا لو تو میری لکیریں اور ہیں, دوسروں کی اور ہیں. یہ کھال یہاں سے کاٹ دو, جب دوبارہ کھال اگے گی نکلے گی تو اس پر وہی نقشہ ہوگا, کوئی نیا نقشہ نہیں ہو. کہ اللہ ہمیں سب کچھ دے کر چند چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے, صرف چند چیز. پھر میں زبان سے بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے بچپن میں بولتے سنا
بولتے دیکھا ہمیں کوئی عجوبہ نظر نہیں آتا، یہ کتنی کائنات کی عجیب چیز ہے، میرے خیالات الفاظ بن رہے ہیں اور آگے آپ کے کانوں تک صحیح پہنچ رہے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے اپنی قدرتوں میں بدلا، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ پھر یہ صرف بولنے کا کام نہیں دے رہے ہیں، بول، اور پھر بولنے کے لیے صرف میری آواز کا نہیں، یہ ہوا ضروری ہے کہ ہوا بیچ میں یہ بنتی ہے پوسٹ مین، ڈاکیا، یہ میرا پیغام اٹھاتی ہے آپ کے کان تک پہنچاتی ہے۔ ہوا کو آپ کے کان تک پہنچانے کے لیے گردش کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی مسلسل حرکت دے رہا ہو، اگر اس کو مسلسل حرکت نہ دی جائے تو آگے پیغام رسانی نہیں ہوگی۔ تو اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرا یہ بول آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ میں بولا، میرے خیالات الفاظ کے روپ میں آئے، ان کو فوراً اللہ نے برقی رفتار کے ساتھ میری زبان تک پہنچایا۔ میں نے ہونٹوں اور زبان کو ایسے ہلایا، ہوا سے میرے ہونٹ میری زبان ٹکرائی، اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ الفاظ بن کر باہر نکلے۔ آگے ہوا کھڑی تھی، اس نے اس کو لے لیا اور بھاگ کے آپ کے کان تک پہنچایا۔ کان میں تھوڑا سا پانی ہے، اس میں کوئی 10 لاکھ بال ہیں، ایک گیند ہے، گیند اس کے اندر پانی ہے، اس میں 10 لاکھ بال ہیں۔ یہ میری آواز جا کر آپ کے اس پردے کو ٹھک ٹھک ضربیں لگا رہی، وہ جب ضرب لگتی ہے تو وہ بال حرکت کرتے ہیں، اس سے بجلی پیدا ہوتی، تو میرا پیغام بجلی کی شعاع بن کر اسی رفتار کے ساتھ آپ کے دماغ کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے۔ تو میرے بولنے اور آپ کے سمجھنے میں کوئی فاصلہ نہیں قائم، بلکہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ ہوا آپ تک یہ پیغام پہنچاتی ہے، ہوا کو حرکت، یہ ہل رہی، اگر یہ پتے ساکت ہوں پھر بھی ہوا حرکت میں رہتی، اس کو کون حرکت دینے والا ہے؟ یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں۔ تو اللہ پاک نے زمین کو دوڑایا، پھر اسے گھمایا، پھر اسے ہلایا۔ ہم ایک ایسے گیند پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گھوم بھی رہا ہے، جو دوڑ بھی رہا ہے، اور جب کوئی چیز گھومے بھی اور تیز رفتار بھی ہو تو اس میں اپنے آپ تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی۔ تو ہماری زمین یوں بھاگ رہی ہے، اس کے بھاگنے کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ۔ پھر ہماری زمین گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے کی رفتار ہے 1000 میل فی گھنٹہ۔ پھر اس گھومنے اور بھاگنے میں اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی، تو یہ کانپتی یوں چلی جاتی ہے اور 23.25 کا زاویے پر جا کے کھڑی ہو جاتی، پھر وہاں سے یوں ہلنا شروع ہوتی، ہلتے ادھر آ جاتی، یہاں اگر 23.25 کا یہ زاویہ بناتی، اسے آگے نہیں جاتی، یہ یوں جاتی اور یہ یوں جاتی ہے۔ جب یہ یہاں پہنچتی ہے تو اس دن 18 ستمبر ہوتا ہے، پھر یہ واپس جاتی ہے، اور پھر جب واپس آتی ہے تو اس دن 22 مارچ ہوتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو میرے بندو اپنے رب کو چھوڑ کر؟ تو میرے بھائیو، پہلا محسن اللہ ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، عصر کا وقت سر پہ کھڑا ہوا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا محسن اللہ ہے۔ تو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ اس نے بلایا، ہم نے نہ سنا، اس نے پکارا، ہم نے کان بند کیے، اس نے روکا، ہم ہر رکاوٹ توڑتے چلے گئے، اس نے چلایا، ہم رکتے چلے گئے، اس نے روکا، ہم بہتے چلے گئے، اس نے نظریں جھکانے کو کہا، ہماری اٹھتی چلی گئیں، اور اس نے ترازو کو صحیح تولنے کو کہا، ہماری ڈنڈیاں بڑھتی چلی گئیں، اس نے سچائی کو کہا، جھوٹ کے بازار گرم ہے، اس نے ماں باپ کے سامنے سر جھکانے کو کہا، ہم نے ماؤں کو زندگی میں اجیرن کر کے رکھ دیا، باپ کی آنسوں نکال کے رکھ دیے، اس نے پڑوسیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، ہم نے عداوتیں مول لی۔ کون سا حکم ہے جو میرے آپ کے ہاتھوں سے آج نہیں ٹوٹا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا پہلا مطالبہ ہے، لوگو اس رب کی مانو جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، جس نے ہواؤں کو، پانیوں کو، زمین کو، آسمان کو، کائنات کی ہر مخلوق کو تمہارے تابع کر دی۔ اللہ، لہذا بھائی تبلیغ کا پیغام یہ ہے کہ سارے مسلمان اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد نہ باپ کا احسان ہے اتنا بڑا، نہ ماں کا، نہ کسی محسن کا۔ دنیا میں کوئی ایسا محسن ہم نہیں لا سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر بن سکے یا ان جیسا بن، ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا محسن اعظم، اور چھوڑو، اتنی بڑی قربانی ہے اللہ کے دیدار کے بعد بھی واپس آ جانا۔ یہ اتنی بڑی ہمارے نبی کی قربانی ہے۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ بھائی میری ملاقات کو آؤ، تو لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا
نقاب اٹھائے گا، دیدار کرائے گا، تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، حوریں بھی بھول جائیں گی، بیویاں بھی بھول جائیں گی، نہریں بھی بھول جائیں گی، شراب، باغ، باغیچے سب بھول۔ جب اللہ تعالیٰ نقاب گرائے گا تو کہے گا جاؤ، کہیں گے نہیں اللہ ہم نہیں جاتے، ہمیں کچھ نہ دے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی ضرورت، بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا رہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ جنت والوں کو جنت اچھی نہیں لگ رہی، اللہ کے دیدار کے بعد تو لوگ جنت نہیں مانگیں گے، حوریں نہیں مانگیں گے، بیویاں نہیں مانگیں گے، غلمان نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ 8ویں دن آ جایا کرو، جمعے میرا دیدار کر لیا کرو۔ وہ کہیں گے جمعہ کب آئے گا، ہمیں بس کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں، آپ ہمارے سامنے رہیں یا اللہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں جنت الفردوس والے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، جس کو اللہ نے کسی نبی کو ایسی پیشکش نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، ہوا تابع کی، جنات تابع کیے، بس سارے جہان کی حکومت نہیں دی، فلسطین کی حکومت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اسرافیل آئے بڑا تھال لے کر اور آ کے سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک فبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ ساری زمین کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں، نہ ہی دنیا میں اللہ نے کسی کو ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کے حکمران تھے، مطلب تھا کہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 6 بر اعظم پہ حکومت دے دی ہو۔ آج پیشکش ہو رہی بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو سب کچھ آپ کے لیے تابع کر دیا جائے گا۔ اب آپ ارشاد فرمائیں عبدا رسولا او ملکا رسولا، آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بلا عبدا رسولا، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، میں غلام بن کے نبوت کروں گا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری امت کے سارے لوگ تو مالدار نہیں ہوں گے، ہر آدمی تو وہ شوگر مل نہیں لگائے گا، ہر آدمی تو ٹیکسٹائل نہیں لگائے گا، ہر آدمی کی فیکٹریاں تو نہیں ہوگی، اکثریت تو غریب ہوں گے۔ تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے وہ فقر کا معیار اپنے لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی قسم آج تک ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی دیکھا ہے فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، اور جس کے لیے احد پہاڑ منت کر رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی سونے چاندی کے سکے ڈھل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں؟ عرب کے سارے پہاڑ جس کے لیے سونا چاندی بننے کو تیار ہوں، جنت کے دسترخوان جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان گھر جس کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان کپڑے جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، براق جو معراج کے لیے آیا تھا وہ 24 گھنٹے آپ کے در پر باندھے جانے کو تیار ہے، خوشی سے تیار ہے، پھر بھی آپ اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرما رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، خچر پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں۔ ہاں چونکہ آپ مالداروں کے نبی بھی تھے، صرف غریبوں کے نہیں تھے، تو آپ نے کبھی کبھی بڑے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی تاکہ میری امت کے مالدار کے لیے بھی گنجائش نکل آئے۔ سقب ایک گھوڑا تھا آپ کا، سبحہ وہ ایسا تیز تھا کہ اس کا نام ہی سبحہ رکھا گیا۔ سبحہ کہتے ہیں بہاؤ کو، بہاؤ، وہ جب دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے ساتھ، اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا، تو اس کا نام سبحہ رکھا۔ اور ایک ایسا حسین گھوڑا تھا اس کا نام گلاب رکھا گیا، ورد، اس کا نام ورد تھا۔ ایک گھوڑے کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام لیزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا، ایک کا نام مرتجز تھا، ایک کا نام سقب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا۔ اب بہت سے گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی لیکن یہ بڑے عالی نسل کے گھوڑے تھے، اس لیے ان کے نام تاریخ نے، حدیث نے محفوظ کیے۔ امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، کوئی اچھی سواری بھی رکھنا چاہے تو اس کو بھی اوپر سے گنجائش مل جائے۔ خود غربت کی زندگی پسند فرمائی، اسی میں رہے، کبھی کبھی یہ کام بھی کیا، بڑے عالی شان کپڑے پہنے۔ 1-2 دفعہ صحرا ایک بستی ہے، وہاں سے کپڑا آتا تھا، اس کی زمین سفید، اوپر دھاریاں سرخ۔ اب کبھی کبھی آپ نے وہ زیب تن فرمایا، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں
ایک رات 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے ذہن میں تشریف فرما تھے اور آپ نے سہارا بستی والی چادر پہ سے اوڑا ہوا تھا. تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. اور آپ چاہتے تو ہر وقت یہ کپڑا پہن سکتے تھے. پہن کے اتار دیا اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے. خود وہی فقر کے کپڑے، فقر کا لباس، پیبند لگا ہوا لباس وہی اختیار فرمایا. اور قیامت کے دن انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں. ابغونی فی ضعفائک، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو سب کچھ اللہ نے دیا اور پھر انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. کون سی ساری امت میری مالدار ہوگی؟ الٹا اوروں کے لیے دعا کی، اللہم انہم جاع فاشبعہم، یا اللہ میری امت بھوکی ان کو کھانا کھلا. عراۃ فاکسہم، یہ ننگے ہیں یا اللہ ان کو کپڑے پہنا. یا اللہ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت بھلی کر دے. اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دو. ہاں کیوں کل کوئی تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے اور ہمیں کربلاؤں میں دھکا دے دیا. نہیں نہیں، کربلا میری اولاد کے لیے رہے گا. کوئی مانگ سکتا ہے اپنے اولاد کے لیے، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے. کہیں جوش میں آ کے کوئی مانگنا بیٹھے پاگل، مانگنی نہیں چاہیے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا مت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، سہولت مانگو. ہاں خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہ ان کی روزی تنگ کر دو، کل کو میری امت مجھے تانا نہ دے سکے. اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہیں دکھ ستائیں میرے دکھ یاد کرنا، سب ہلکے ہو جائیں گے. مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا. میرے اوپر اتنی آزمائش آئی اتنی کسی بھی آزمائش نہیں آئی. 3 میل پتھر پڑے طائف کے میدان میں، 3 میل. حالانکہ آپ کی انگلی کا اشارہ بھی نہیں ضروری تھا، صرف ارادہ ہی کافی تھا. ارادہ کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارادہ کر لیتے کہ ان کو پکڑ تو بس پھر ان کا نشان نہ ملتا. لیکن 3 میل پتھر کھا کے نہ اف کی نہ آہ کی، خون بہتا گیا. اتنا خون بہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے طائف کے پہاڑ بلبلا اٹھے، رونے لگے، زمین رونے لگی، آسمان کے فرشتے رو پڑے. آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں، بد دعا کا ایک لفظ مجھ سے نہیں نکلا. جو کافروں کے لیے بد دعا نہ کرتا ہو وہ اپنی امت کے کلمہ گو کے لیے کتنا شفیق ہوگا. جب ہوش میں آئے دشمن کے باغ میں پناہ لی. زید بن حارثہ جان نثار غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا، بھاگ کے دشمن کے باغ میں پناہ لی. جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے ہوں، اس کی امت اسی کی سنتوں پہ چھریاں پھیرتی. اے ہے زندگی کی ہر طرز میں دوری دھار کا خنجر ہے جو میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، اور سارے وار حضور کے طریقوں پر ہی ہو رہے. کہتے ہیں سنت دی کیڑی گل ہے جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. کہ چلتی مل کا ایک پرزہ خراب ہو جائے چلتی رہے گی، ستارن بجنے لگ جائیں گے، فالٹ آ گیا ہے. وہ کہ جو کوئی نہیں ایک پرزے کی خیر ہے، کوئی نہیں چلنے دو، ایک پرزے کی خیر ہے، ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے، خراب ہو تو بھی ٹھیک ہے. اگلے دن ساری مل کا بھٹا بیٹھا ہوگا. تو اللہ کے محبوب کی سنت ایک پرزے سے بھی زیادہ سستی ہے. ہائے اتبا جیسا جانی دشمن، اس کا بھی دل بھر آیا. یہ بدر کے میدان میں جھنڈا بردار تھا، بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. بھاگا گیا، نوکر کو نہیں بھیجا، خود بھاگا، انگور توڑ کے لایا. وہ رشتہ داری کا خون جوش میں آ گیا نا. ثقیف والوں نے قریشی کو مار دیا، قومیت جاگ گئی. انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے، پھر شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا. اپنے غلام عداس کو کہنے لگا یا تو لے جا، اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے خون کی قسم، رد نہ کرنا، کھا لینا. جس کے لیے دشمن پسیج جائیں اس کے لیے اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہیں، اور ہر ضرب اسی کے سینے پر ہے. ہر نبی تنگ آ کے پکار اٹھے یا اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو تہس نہس کر دے. اب انتہا ہے طائف کا میدان، بے بسی بے چارگی عروج پر ہے. آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے وہاں اس باغ میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا دکھڑا سنایا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس.
اے میرے مولا میری محنت میں کمی آئی ہوگی, میں کام پورا نہیں کر سکا ہوں گا, باقی اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں, تجھ سے آج گلہ ضرور کرتا ہوں, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی بعید یتجہم او الی عدو ملکتہ امری, ایسوں کے حوالے کر دیا جو نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میرا حق پہچانتے. یہ ایسے دردناک کلمات تھے کہ اللہ پاک محبت جوش مار اٹھے, تو فرشتہ پہاڑوں کا بھی آ گیا, جبریل بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم دیں اطبق علیہم الاخشبین, میں انہیں بیچ میں ڈال کے دو پہاڑوں کے اندر ان چکی کی طرح پہاڑوں کو چلا دوں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا. آپ نے کہا نہیں نہیں, لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ, اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پک پیدا کر دے گا جو ایمان لائے. تو اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا صدق اللہ, سچ کہا میرے اللہ نے جس نے آپ کا نام رکھا ہے رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, سچ کہا میرے اللہ نے, آپ واقعی رؤوف الرحیم. تو میرے بھائیو دوسری بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپناؤ, ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے. زندگی ان کی ساری محفوظ ہے, موجود ہے, کھلی کتاب کی طرح, روز روشن کی طرح. ایک ایک چیز, ایک ایک ادا, ساری 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے, شمس قمری لحاظ, محرم سفر ربیع الاول کے لحاظ. 61 برس 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی ہے, جنوری فروری کیلنڈر کے لحاظ سے. 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہے وہ ایام کے لحاظ سے. اس میں نبوت کے 23 برس 8,156 دن بنتے ہیں. ان 22,330 دن اور 6 گھنٹے کی ہر صبح ہو, ہر شام, ہر دوپہر, ہر عصر, ہر مغرب, ہر عشاء, ہر پل پل کی پوری خبر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے صفحات پہ بکھیر دی ہے. کتابیں مٹ بھی جائیں تو اللہ نے ایسے لوگ آج بھی پیدا کیے ہیں جو سینوں سے حضور کی سیرت کو دوبارہ زندہ کر کے لکھ کے دکھا دیں.